22,000 کا لشکر ایک طرف، دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ، 72 لوگ، ان میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی شکل میں 80 سال کا بوڑھا، علی اصغر کی شکل میں 6 مہینے کا بچہ۔ اصغر جب نکلے تھے تو 1 مہینے کے تھے اور اب ان کی عمر 6 مہینے ہو رہی ہے۔ مولا حسین تلوار پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہیں، آنکھ بند ہو گئی ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ نانا جان تشریف لائے۔ حسین مایوس ہے میرے بیٹے؟ اس کی نانا دیکھیں نا آپ کی امت کتنی ستاتی ہے۔ ارشاد ہوا حسین غم نہ کر، کل آ کر ملاقات ہوگی، کل حوض کوثر پہ آ کے مل لینا۔ آنکھ کھلی، آنکھ سے آنسو آ گئے۔ ادھم مچی ہوئی تھی۔ مولا حسین نے فرمایا عباس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی۔ عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی، 9 محرم ہے، آنے والی شب عاشور ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سجدے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں۔ اے حسینیوں میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات دھوم دھماکے اور خرافات، بدعات، اسلام کے مخالف کاموں میں نہ گزارو۔ یہ رات برکت والی ہے، مولا حسین نے اس کو عبادت کے لیے مانگا ہے، اس رات عبادت کرو۔ اس کے بعد پھر یہ وہ رات کو جب عبادت ہونے لگی خیمے آل رسول میں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، مولا حسین سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے گنگنا رہے ہیں، عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا لطف اور لذتیں آئی ہوگی اس سبحان ربی الاعلیٰ کی آخری صداؤں میں۔ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے حسین سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں گے اور رب اعلیٰ اپنے جلووں سے پردے ہٹا کر کے حسین کو دیدار کراتا ہوگا، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے۔ مولا حسین، آقا حسین سجدے میں ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہے، استغفار ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری رات ہم نے نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن حسینیوں تم بھی اس نقل کو زندہ کرو، تم بھی عبادت میں رات گزارو، تم بھی آہوزاریاں کرو، اپنی اللہ کو مناؤ۔ اس کے بعد عبادت سے فارغ ہو گئے تو مولا حسین نے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، سب کو جمع کیا، ساتھیوں کو جمع کیا۔ جلتا ہوا چراغ حسین نے بجھا دیا۔ فرمایا لوگو، میرے خاندان والوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے بھتیجوں، میرے بھائیوں، اس لیے کہ مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے بھی موجود تھے ساتھ میں، اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد نہ تھے لیکن سوتیلے بھائی تھے۔ حسین تیرے سوتیلے بھائیوں کو بھی میرا سلام ہو۔ وہاں سوتیلے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہیں، تیرے سوتیلے بھائیوں پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ سے پہلے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ سب کو جمع کیا مولا حسین نے۔ فرمایا وہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے چراغ بجھا دیا۔ ایک ایک آدمی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے، یعنی جو میرا ساتھی ہے، وہ میرا صحابی ہے، وہ میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ لے اور ہاتھ پکڑ کر کے چپکے سے خیمے سے نکل جائے۔ میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، جلدی سے چلے جاؤ، اپنی جانیں نہ کھونا، اپنی جانوں پر بن آ گئی ہے، جاؤ، صرف وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جان دے دوں گا، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چراغ بجھانے کے بعد دیر تک مولا حسین خاموش رہے اور اس کے بعد جب چراغ جلا تو آنسوؤں کی لڑیاں تھی، خیمے میں ہچکیاں تھی۔ مولا حسین نے کہا تم گئے نہیں؟ کہا حسین کیسی بات کرتے ہیں، کل فاطمہ کو منہ کیا دکھائیں گے، مولا علی کو منہ کیا دکھائیں گے، یہی کہیں گے آپ کے بیٹے کو مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مولا حسین ہمارے خون میں کا ایک بھی قطرہ جب تک باقی ہے ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم بھاگنے اور جانے والے لوگ نہیں،
تم سے پہلے کربلا میں ہمارے لاشیں گریں گے، تم سے پہلے کربلا میں ہماری جانیں کٹے گی، تم سے پہلے کربلا میں ہمارا خون بہے گا۔ میں کہتا ہوں ان کے فیصلے کو سلام، اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید معاذ اللہ آج اتنے احترام سے ان کا ذکر نہ ہوتا، اس شان سے ان کے تذکرے نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، پھر یہ ہوا مولا حسین نے بڑی دعائیں دی، اور پھر اس کے بعد مولا حسین ان کے خیمے سے نکلے اور خواتین کے خیمے میں گئے۔ ساری صورتحال رکھی، زینب بے ہوش ہو کر گرتی ہے، شہربانوں کو کبھی سنبھالا دیتے ہیں، کبھی لیلا کو پکڑتے ہیں، کبھی سکینہ کو سنبھالا دیتے ہیں۔ عجیب حال ہے حسین کا امتحان، گھر میں الگ امتحان، باہر الگ امتحان۔ مولا حسین اللہ اکبر، پھر وہ 10ویں صبح آتی ہے جسے لوگ عاشور 61 ہجری کا دن کہتے ہیں، وہ خون والا سورج، وہ خون والی صبح۔ اللہ اکبر، جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سورج نے، اس خون والے سورج نے، اس خون ریز سورج نے اپنا چہرہ نکالا اور افق پر وہ ظاہر ہوا، ویسے ہی کربلا کے میدان میں جنگ کا بغل بجنے لگا۔ مولا حسین نے اپنے سر پہ امامہ سجایا رسول کا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ میدان کربلا میں گئے۔ کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ جنگ کرنے سے پہلے میں سارا قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں، حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہچانو، میرا نسب پہچانو میں کون ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نسب پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بے شک نسب پہ غرور نہیں ہوگا، لیکن جب